ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ان کو مذہب سے ہٹا کر ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے یا مذہب کو ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ارریلیونٹ کر کے ان کی اصلاح کی جا سکتی ہے تو وہ ہم کو کی جنت میں رہتا ہے، اسے کوئی امکان نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو نئے دانشور ہیں ان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اس سارے عمل کو مغرب میں ریفارمیشن کی تحریک کے پس منظر میں دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ جس طرح سے یورپ میں پہلے اصلاح مذہب کی تحریک اٹھی جس کا حوالہ دیا اقبال نے مسجد قرطبہ میں، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دیں، تو ریفارمیشن کی جو تحریک اٹھی اور پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن اور پھر رینیسانس اور احیاء علوم، یہ ہمارے ہاں بھی یہ مراحل اسی طریقے سے گزر سکتے ہیں اور ہم اسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ ریاست کا تعلق مذہب سے الگ کر دیں۔ سیکولرزم اسی چیز کا نام ہے۔ یہ ترکی میں کر کے دیکھ لیا گیا، اور جگہوں پر بھی، مصر میں بھی ایک طویل عرصے تک کر کے دیکھ لیا گیا۔ یہ اس لیے بالکل ناکام ہوگا اور اس کے مقدر میں ناکامی لکھی ہے، اور میں نے یہ اپنے ملک کے جتنے بھی جدید دانشور ہیں ان کو ہمیشہ نج کی مجالس میں اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنا انجام دیکھ لیں کیا ہوا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، جس جگہ بھی، یہاں تک کہ خود آپ کو پھر جمہوری روایات کی بھی خلاف ورزی کرنی پڑی۔ مصر میں ایسے ہی ہوا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہے۔ ترکی میں تو اس کی ایک پوری تاریخ 100 سال میں لکھی گئی ہے، الجزائر میں اسی طریقے سے ہوا۔ تو مختلف جگہوں پر یہ ہوا۔ وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ مغرب میں ساری جدوجہد چرچ کے خلاف تھی، وہ جدوجہد اصلاً مذہب کے خلاف نہیں تھی۔ اس کو کامیابی ہونا تھا، اس لیے کہ چرچ کو جو حیثیت دے دی گئی تھی مغرب میں، اور جس طریقے سے پوپ ایک لحاظ سے ایک روحانی اور سیاسی حکومت قائم کر لیتا تھا، اس کو تو دنیا سے جانا تھا۔ یہ ایک بالکل انسانی فطرت کی بغاوت تھی۔ یعنی میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ چرچ کے خلاف بغاوت انسانی فطرت کی بغاوت ہے۔ یہ بات کہ کچھ انسان خدا کی طرف سے اس طرح معمور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کے سوا کسی کے بارے میں نہیں مانی جا سکتی۔ اور انبیاء علیہم السلام کے لیے بھی خدا منوانے کے لیے جو طریقے اختیار کرتا ہے وہ اپنی جگہ ایک پوری داستان ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے چرچ کے خلاف مغرب کی بغاوت فطرت کی بغاوت ہے۔ اور میں نے کسی اپنے تحریر میں غالباً بہت پہلے، آج سے 30 سال پہلے یہ لکھا بھی تھا کہ اس بغاوت میں تو ہمیں بھی اپنا خون دینا پڑتا تو ہم اس کے لیے حاضر تھے، اس لیے کہ اس کو ختم ہونا ہی تھا۔ لیکن مذہب تو انسانی فطرت ہے، تو اب جب اس کو آپ اس کی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے جہاں وہ فطری طور پر کھڑا ہے، تو پھر اصل میں آپ فطرت کے خلاف بغاوت کر رہے ہوں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں یہ کوشش کی جاتی ہے وہاں پر یہ بغاوت نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر اس چیز کو غور سے نہیں دیکھا گیا کہ جب کسی مذہب کے کسی کانٹینٹ کو آپ نہیں مانتے یا انکار کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ انفرادی طور پر کسی آدمی نے نہیں مانا، وہ تو ہوتا رہے گا دنیا جب تک قائم ہے۔ جب آپ کسی مذہب کے ریپرزنٹیٹو کی حیثیت سے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے مذہبی اتھارٹی ہوگی، یہ کوئی دنیاوی اتھارٹی کے بس کی چیز نہیں ہے۔ مسیحیت میں شریعت کا خاتمہ یہ کسی دنیاوی اتھارٹی نے نہیں کیا، یہ سینٹ پال نے کیا ہے۔ یعنی اگر آپ مسیحیت کی تاریخ سے واقف ہیں تو وہاں پر ایک مذہبی اتھارٹی ہے جو اس سے پہلے یہ کام کر چکی ہے۔ یعنی انہوں نے تورات کی شریعت کو الگ کر دیا، درا حالانکہ انجیل جگہ جگہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت مسیح اسی شریعت کے پیرو ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہاڑی کا آواز تو شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ میں تورات کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو یہ جو مسیحیت کا معاملہ ہے وہاں ایک مذہبی اتھارٹی پہلے سے شریعت کو الگ کر چکی ہے۔ یہ معاملہ اسلام میں تو نہیں ہوگا۔ جب لوگ قرآن پڑھیں گے، جب لوگ اپنے مذہب کا مطالعہ کریں گے، یعنی آپ پابندی لگا دیں گے اس پر۔ کمال اتاترک بھی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکے؟ میرا خیال یہ ہے کہ فائدہ مند کام کر دیا انہوں نے، اگر نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ ترکی میں قرآن پڑھو، پڑھا گیا نا پھر، یعنی پہلے پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا، اس کے نتیجے میں اور پڑھا گیا۔ تو جب وہ پڑھا جائے گا تو اس میں کس جگہ سے آپ یہ کہیں گے کہ جہاں وہ احکام دے رہا ہے، جس طریقے سے وہ مسلمانوں کو ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات دے رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ پر بھی سیکولر ذہن کے لوگ گفتگو کرتے ہیں
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی استدلال نہیں ہوتا. یعنی وہ جس جگہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جگہ ہوتی ہے کہ دیکھیے اس کے نقصانات یہ ہیں، مغرب نے یہ فائدہ حاصل کر لیا ہے، اس سے ترقی کا دروازہ کھل گیا ہے، یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن جس وقت ایک آدمی جا کے اپنے مذہب کو دیکھے گا، جب ایک مسیحی نے یہ بات سنی اور اپنے مذہب کو جا کر دیکھا تو وہ تھا ہی چند اخلاقی تعلیمات اور اس کا مجموعہ. یعنی مذہب کو تو وہیں سے دیکھے گا نا، ان کے ہاں مذہب کو دیکھا ہی پاپائیت کے ادارے میں جا رہا تھا، تو وہیں سے جا کے ان کو معلوم ہو گیا. ہمارے ہاں کا جب کوئی آدمی یا جب مسلمان دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چند لوگ آپ کی بات مان لیں، لیکن مسلمانوں کا اجتماعی ضمیر اس کو پوری طاقت سے رد کر دے گا، کوئی امکان نہیں. تو میں نے ان لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اس کو بھی الگ کر دیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تدبیر کے لحاظ سے بھی اگر آپ اپنی تدبیر سے بھی مخلص ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے جو آپ اختیار کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کبھی بھی آپ کے حق میں نہیں نکلے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا. تو اس وجہ سے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں کہ یا تو جو بیانیہ اس وقت رائج ہے، دیانتدار انسان کی حیثیت سے آپ یہ کہیں کہ مذہب کا بیانیہ یہی ہے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے، یہ دیانتداری ہوگی. ہمیں قبول نہیں ہے تو پھر مسلمان آپ کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے جو انہوں نے کرنا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ غلط ہے تو پھر ادھر ادھر کی باتوں سے اصل میں یہ بیانیہ رد نہیں ہونا. اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے پیچھے پوری تاریخ کھڑی ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کا 12 صدیوں کا علم کھڑا ہے، یہ رد نہیں ہونا. پھر آپ کو اسی سطح کے اوپر بتانا پڑے گا کہ اسلام کا صحیح بیانیہ یا صحیح فکر کیا ہے، یہ بتانا پڑے گا. تو میں نے یہی چیز ہے جس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. یہ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ، کاؤنٹر نیریٹو ہے، اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے. یعنی یا آپ کو جو موجودہ بیانیہ ہے اس کو ماننا پڑے گا اور یا اس کے جواب میں مذہبی فکر کا کوئی بیانیہ پیش کرنا پڑے گا. اس کے اندر اگر طاقت ہوگی، استدلال ہوگا، تو پھر وہ ایک جوابی تحریک کی بنیاد بنے گا اگر ہوگی. لیکن اگر آپ مجرد یہ بات کہیں کہ سیکولرزم بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے، اس کو اختیار کر لیا جائے، تو اس کے مقدر میں ناکامی لکھی ہوئی، ہر جگہ ناکامی ہوگی، کوئی سوال اس کا نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں جن جگہوں پر بہت سٹیبلٹی آ گئی تھی سیاسی لحاظ سے، وہاں پر بھی پوری طاقت کے ساتھ یہ چیز نمودار ہوئی ہے. اس کی مثال ملیشیا. یعنی اس وقت جب کہ میں وہاں سے آ رہا تھا تو وہاں کے پورے میڈیا میں، وہاں کے علمی حلقوں میں، وہاں کی پارلیمنٹ میں یہی بحث جاری تھی. اور اس بحث میں ایک طرف قدیم علماء ہیں، ان کو وہاں بڑی سیاسی طاقت حاصل ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ملیشیا کی 13 ریاستیں ہیں، جن میں سے 4 ریاستوں میں اپوزیشن کی حکومت ہے، اور وہ 4 ریاستیں ریچسٹ اسٹیٹس ہیں. وہی اصل ملیشیا ہے. یعنی جو باقی ریاستیں ہیں وہ دیہاتی ریاستیں ہیں بنیادی طور پر. سیلنگور کی ریاست جس سے کوالالمپور کو فیڈرل ایریا بنایا گیا ہے، یا ملیشیا کا دارالحکومت پترا جایا جہاں سے بنایا گیا ہے، سیلنگور کی اسٹیٹ جو ہے، اس میں بھی اپوزیشن کی حکومت ہے، اور اس میں یہ حکومت 2/3 اکثریت کے ساتھ قائم ہے. اور وہ اپوزیشن جو ہے وہ 3 پارٹیوں کا مجموعہ ہے، ایک کولیشن ہے جس میں ایک انور ابراہیم کی پارٹی ہے، ایک قدیم پارٹی ہے ان کی جو موجودہ برسر اقتدار پارٹی سے بھی پرانی تھی ایک لحاظ سے، اور جس پارٹی نے پھر سنگاپور میں جا کے اقتدار سنبھالا، تو وہ ہے. اور تیسرے وہی مذہبی جماعت ہے، آپ سمجھیں ملیشیا کی جماعت اسلامی. یہ تینوں ہیں. اور ان میں سے جو انور ابراہیم کی پارٹی ہے وہ بالکل اسی طرح بیہیو کرتی ہے جیسے مسلم لیگ کرتی ہے. یعنی وہ حقیقت میں تو کنزرویٹوز ہی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کے مقابل میں کھڑے ہو کے یہ کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور کولیشن کا حصہ بھی ہیں، تو طاقت دگنی ہو گئی. یعنی ایک آپ کی اپنی طاقت ہے، ایک طاقت کم سے کم تائید کی حد تک، یا آپ کہتے ہیں مجبوری کی تائید کی حد تک بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو ایک چھوٹی سی طاقت ہے نا جو آپ کا کے مقابلے میں ہے. یہ صورتحال وہاں موجود ہے. اور اس وقت حدود کی بحث، یعنی بہت بڑے بڑے پوسٹر مدرسوں میں لگے ہوئے ہیں جن میں بقول ان کے، یعنی میں تو کہتا نا 5 جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں، وہ 7 کہتے ہیں، تو 7 کی وہ ایک تفصیل بیان ہو رہی ہے. اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگ اس سے متاثر ہیں، کتنے بڑے پیمانے پر. یعنی یہ چیلنج بنتا جا رہا ہے خود
سارے نظم کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے سے آنکھ نہیں چرائی جا سکتی، مسئلے سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. ملیشیا کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ اپنے ملک میں محسوس کرتے ہیں، یعنی ایک قوم ایک ڈیولپ نیشن کی حیثیت اختیار کر گئی، اس میں انفراسٹرکچر ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر وجود میں آ گیا، لوگوں کے یہاں کو اس طرح کی غربت بھی نہیں ہے، آبادی کا بھی وہ سیلاب نہیں ہے، 2.5 پونے 3 کروڑ کی کل آبادی ہے، ایک اچھا بڑا ملک ہے، یعنی وہ سب چیزیں میسر ہیں. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو اپنے ہاں آپ تعویل کر سکتے ہیں کہ جی غربت ہے، لوگوں کو یہ نہیں ہو رہا، تعلیم کے بے پناہ ذرائع ہیں. کوئی ملے بچہ تعلیم پانا چاہے، بس اس نے یہ فیصلہ ہی کرنا ہے کہ تعلیم پانی ہے، وہ ہارورڈ میں بھی آ کے اگر پڑھنے کے قابل ہوگا داخلہ لے لے، پھر ملیشین گورنمنٹ ایک ایک چیز کا خرچ اٹھا لیتی ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. اس کے باوجود دیکھیے کتنی طاقت کے ساتھ یہ چیز نمودار ہوئی ہے. تو یہ بات میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کوئی فساد پیدا ہوگا تو یا تو آپ کو اس فساد کے پیچھے جو مذہبی فکر ہے اس کو مان کر گفتگو کرنی ہوگی، اور یا اگر آپ اس کو نہیں مان رہے، اس کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر اس کے مقابل میں آپ کو کوئی جوابی بیانیہ پیش کرنا ہوگا. تو اس وقت اگر آپ پاکستان میں یہ کشمکش دیکھیں، وہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں، ملیشیا میں بھی، باقی ملکوں میں بھی دیکھیں، تو صورتحال یہی ہے کہ جو عام طور پر اگر سیاسی لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہر معاشرے میں، ویسے ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں وہ سیاسی سائنس کو بھی پوری طرح نہیں جانتے ہوتے، یعنی وہ تبدیلی کا نعرہ لگا دیتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سیاست ہے کیا چیز. تمام معاشرے جو ہیں ان میں 60 سے 70% کنزرویٹوز ہوتے ہیں. یہ برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہے، یہ امریکہ میں بھی ایسے ہی، دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. 25-30% سے زیادہ لبرلز نہیں ہوتے، ہو ہی نہیں سکتے، خدا پیدا ہی نہیں کرتا. یعنی اس کا تعلق بالکل ایسے ہے جیسے عورتوں اور مردوں کا توازن اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بگڑنے دیتے. تو ایسا ہی ہے. آپ یہ میرا موضوع نہیں سکتا، ورنہ میں بتاتا کہ کیوں خدا پیدا نہیں ہونے دیتا اس کو. اس کے بعد جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں، یعنی جیسے عورتیں اور مرد ایک تعداد میں پیدا ہوتے رہتے ہیں نا، آپ مداخلت نہ کریں تو 51-52% کے تناسب میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس تناسب کو خود قائم کیے ہوئے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو نظریاتی لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے 5 سے 10%، کسی معاشرے میں 10% بھی اگر ہو جائیں تو بہت غیر معمولی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، ممکن ہی نہیں ہوتے. اسی وجہ سے نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس غلط فہمی میں مبتلا رہتی ہیں کہ لوگوں کی تائید ہم کو حاصل ہو جائے گی. تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب آپ سوسائٹی کے ساتھ سیاسی سطح پر بھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو نظریاتی لوگ یہ لیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کنزرویٹیوز عام طور پر موجود بیانیے ہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ اس سے انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. چنانچہ اس کا جو لازمی نتیجہ نکل یہ ہے کہ آپ جو مذہبی فکر کا نیا بیانیہ لائیں گے تو اس کو بڑی محکم بنیادوں پر استوار کر کے لائیں گے. آپ بتائیں گے لوگوں کو کہ اس کی کیا نوعیت ہے، اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ پھر اس کو واضح کریں گے. اس سے ایک دنیا تبدیل ہوگی تو تب آپ کا ملک تبدیل ہوگا، یہ ورنہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے. تو اس کو میں نے یہاں بھی واضح کیا ہے کہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے. اب میں نے اگرچہ آپ کو بتا دیا ہے کہ اس جوابی بیانیے کے پیچھے کم و بیش اب 100 سال کا فکری کام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی پریسائز صورت میں تو اب سامنے آیا نا. خود میں نے اس کو یہاں آنے سے چند مہینے پہلے بالکل یوں سمجھے نکات کی صورت میں مرتب کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کرنے کا کام کیا ہے اب. اور اس میں بھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، نہ میرا یہ موضوع ہے اس وقت. صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا نوعیت ہے اس کی. جب تک اس نوعیت کی کوئی چیز کا صحیح شعور نہیں پیدا ہو جائے گا، باقی جتنی چیزیں ان میں آپ گریز اور فرار کے راستے اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہر ملک میں پیش آئیں گی، ہر جگہ پیش آئیں گی. اس کا جواب یہ نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے دانشور دیتے ہیں، اس کا جواب مذہبی بیانیہ ہی ہے.